السلام علیکم۔ جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے اس دن سے اس میں ایک خامی بھی پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے بلا وجہ اور خواہ تنقید کرنا، دوسروں میں خامیاں نکالنا، خود کو عقل کل اور سارے علوم کا جاننے والا سمجھنا۔ اس کو اپنی ایک بھی خامی نظر نہیں آتی، لیکن وہ تنقید کی بندوق پکڑ کر دوسروں کی خوبیوں کو بھی خامیاں بنا کر ان پر گولہ باری شروع کر دیتا ہے۔ تنقید برائے تنقید کرتے ہوئے وہ عقل و شعور کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میں نہ مانوں کی رٹ لگا کر ٹھوس حقائق کو بھی ٹھکرا کر انکار کر دیتا ہے۔ ایسی ہی تنقیدی گولہ باری ہر دور میں روحانیت پر بھی نام نہاد عقل کے ٹھیکیدار کرتے آئے ہیں۔ ان تنقید کرنے والوں کی ہٹ درمی ملاحظہ فرمائیے کہ واضح نشانیوں ثبوتوں کے باوجود روحانیت کے سرے سے انکاری ہو جاتے ہیں، جبکہ حق تعالیٰ نے ہر دور میں مختلف انسانوں کو روحانی صلاحیتوں سے مالا مال کر کے دھرتی پر اتارا ہے۔ پیغمبروں کے بعد آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سامنے پڑے پردوں کو سرکا دیا اور آنے والے دور کی تصویر دکھا دی۔ بروقت روحانی مدد سے صحابہ کرام کی مدد اور رہنمائی کی کون بھول سکتا ہے۔ جب ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ فرما رہے تھے۔ اس وقت مدینہ سے 1000 میل دور مسلمانوں کی فوج ایران میں جنگ میں مصروف تھی کہ اچانک فاروق اعظم نے دوران خطبہ اپنا چہرہ مبارک ایران کی طرف کیا اور فرمایا، اے ساریہ، اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ ساریہ اس وقت مسلمان فوج کے کمانڈر تھے جو فارس میں مصروف جنگ تھے۔ جنگ میں دونوں فوجیں جوش و جذبے سے برسر پیکار تھیں کہ ساریہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنائی دی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ادھر سے ایک فوج حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہی تھی۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر فوری طور پر اپنی جنگی حکمت عملی تبدیل کی اور مسلمان فوج کو فوری طور پر محفوظ مقام پر لے گئے۔ روحانیت کے منکرین کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان فارس سے 1000 میل دور مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، لیکن قدرت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھا دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے خود میدان جنگ میں موجود ہوں۔ اس غیر معمولی مثال سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ قدرت جب چاہے روحانی مدد کے ذریعے انسان کی مدد کر کے حالات و واقعات کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اسی طرح فارس میں ہی مسلمان فوج کے سامنے ٹھاٹھے مارتا دریا آ گیا۔ مسلمان کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے خدا پر توکل کرتے ہوئے دریا کی منہ زور موجوں کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے جو دین الہی کے لیے کافروں سے جنگ کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا تم ہماری فوج کو راستہ دو اور مسلمان فوج کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دریا کو حکم دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو دریا میں اترنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر دریا کے دوسرے کنارے فارس کی فوج نے اپنی جاگتی آنکھوں سے حیران کن منظر دیکھا جب مسلمانوں کی فوج ٹھاٹھے مارتے دریا کے درمیان سے حفاظت سے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ کافر فوج دہشت کے عالم میں پھٹی نظروں سے یہ حیران کن منظر دیکھ رہی تھی کہ ساری کی ساری فوج کتنے آرام سے دریا کراس کر گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج خوف و دہشت سے الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی کہ دیو آ گئے۔ اگر اسی وقت مسلمانوں کی مدد روحانی طور پر نہ ہوتی تو پتہ نہیں فارس کی فتح میں اور کتنا عرصہ لگتا۔ یہ روحانی مدد ہی تھی کہ مسلمان فوج دریا پار کر کے کافروں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی قوتوں کی مدد سے اس وقت کی سپر پاور کو شکست دی گئی۔ پھر وہ ایمان افروز واقعہ بھی تو تاریخی عالم کے سینے پر نقش ہے۔ جب مسلمانوں کی فتح کے بعد دریائے نیل خشک ہو گیا تو اہل مصر نے بتایا کہ ہر بار جب دریائے نیل خشک ہو تو اس میں ایک جوان دوشیزہ لڑکی کو دلہن بنا کر اس کو ذبح کر کے اس کا خون دریا کو پیش کیا جاتا ہے، تو پھر دریائے نیل انسانی خون پینے کے بعد دوبارہ رواں ہوتا ہے۔ مسلمان گورنر کو جب یہ بتایا گیا تو اس نے ساری بات لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا پر توکل کرتے ہوئے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، جس میں صرف یہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں۔
یہ خط جب گورنر کو ملا تو اس نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ خط جیسے ہی دریا کی خشک مٹی سے ٹکرایا، دریائے نیل کا پانی ابل پڑا۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا، اور نہ ہی دوبارہ کبھی نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے اس کا خون دریائے نیل کو قربانی کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی روحانی مدد تھی۔ اس واقعے کے پیچھے بھی روحانی حجت ہی کار فرما تھی۔ اس واقعے کے دشمنوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، مسلمانوں کی حقانیت سچائی واضح ہو گئی۔ اس واقعے کے آنے والے دور پر گہرے سیاسی جغرافیائی اثرات مرتب ہوئے۔ روحانیت کے منکرین کے لیے یہ ایک واضح ناقابل تردید مثال ہے۔ پھر اس حیرت انگیز ایمان افروز واقعے کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان جنگ میں مصروف تھے کہ مخالف کمانڈر نے آپ کو للکارتے ہوئے کہا، ہم ناقابل شکست ہیں، آپ ہمارا مقابلہ اسی لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری فوج طاقتور مہلک اسلحے سے لیس ہے، ہماری تلواروں پر جان لیوا زہر لگایا ہوا ہے، جو کسی کو چھو بھی جائے تو اس زہر سے اس کی موت یقینی ہے، انسان زندہ نہیں بچ سکتا۔ تو سیف اللہ خدا کی تلوار ایمان سے لبریز لہجے میں بولے، لاؤ زہر کی شیشی جو تم نے تلواروں پر لگا رکھا ہے۔ پھر وہ مہلک جان لیوا زہر کو اللہ کا نام لے کر اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ کفار پھٹی نظروں سے خالد بن ولید کو دیکھ رہے تھے، جن پر خطرناک زہر کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی طاقت اور خدا پر یقین کا یہ لازوال مظاہرہ دیکھ کر کافروں نے شکست قبول کی۔ یہاں پر بھی خدا کی روحانی مدد نظر آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، مومن کی فراز سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حیران کن حقائق سامنے آتے ہیں۔ اس قدر حیران کن مثالوں سے واسطہ پڑتا ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ مسلمانوں نے اپنے زور بازو پر بے مثال فتوحات حاصل کی، لیکن ان فتوحات کے پیچھے ہمیں واضح مثالیں ملتی ہیں جب ان کی پشت پر روحانی قوتیں اثر انداز ہوتی آئی ہیں۔ تاریخ اسلام کے ہر بڑے مارکے کے پیچھے ہمیں روحانی قوت پوری طرح اثر انداز ہوتی نظر آتی ہے۔